بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خارش کے بارے میں بتاؤں گا کہ خارش ہوتی کیوں ہے۔ یاد رکھیں، خارش کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سگنل کے طور پر ہمارا جسم دیتا ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ خراب ہو رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسیڈی یا خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، بعض لوگوں کو صابن یا شیمپو کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کپڑوں کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے، کیونکہ الرجی بھی خارش کی ایک قسم ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جسم میں ایسی کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو خارش کا باعث بن رہی ہے۔ وہ بیرونی بھی ہو سکتی ہے اور اندرونی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی روٹین دیکھنی ہے کہ کب کیا چیز آپ نے استعمال کی۔ بعض لوگوں کو شوگر اور کڈنی کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں جو ہمارے جسم میں خارش کا باعث بنتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ آرگینک ریمیڈی بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ خارش سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ریمیڈی اگر آپ کے جسم میں بیرونی تبدیلی ہے، جسم میں خشکی ہے یا صابن، شیمپو یا کپڑوں کی وجہ سے آپ کو خارش ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ ریمیڈی آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اگر کسی کو شوگر یا کڈنی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے تو ان کو شوگر اور کڈنی کے مسائل کو درست کرنا ہوگا، شوگر لیول کنٹرول کرنا ہوگا، اور جو کڈنی کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آپ نے سونف اور مصری یہ رات کو بھگونے، آدھا چمچ آپ سونف لے لیں اور اتنی ہی مقدار میں مصری آپ لے لیں۔ ان دونوں کو آپ رات کو بھگوئیں اور صبح آپ ان کو پیس کر ان دونوں چیزوں کو آپ پی لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی خارش ختم ہوگی بلکہ آپ کے ہاضمے کے مسائل بھی درست ہوں گے۔ دوسری ریمیڈی ہے سلفر، گندھک جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اپنے جسم پہ لگائیں۔ دوپہر کو آپ لگائیں پورے جسم پہ جہاں جہاں خارش ہے، تو یہ سلفر آپ کے جسم سے خارش اس طرح ختم کرے گی جس طرح کبھی تھی نہیں۔ نمبر 3 پہ ہے نیم کے پتے۔ آپ پانی بوائل کریں، اس میں نیم کے پتے آپ ڈالیں، 10 منٹ آپ اس پانی کو جوش دیں۔ جب اس کا رس، نیم کا رس پانی میں جذب ہو جائے، مل جائے، تو اس کو آپ ٹھنڈا کریں اور اس کے ساتھ آپ نہائیں۔ یہ بھی خارش کے لیے ایک زبردست چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تارا میرا۔ تارے میرے کا جو تیل ہے وہ بھی آپ خارش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھے لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔